بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک شام میں خواجہ صاحب خواجہ نظام الدین کی قیامگاہ پر پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ حیرت ہوا کہ خواجہ صاحب کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ جو خدمت مجھے تفویض کی جائے گی حتی المکان کوشش کروں گا کہ اسے پوری کر سکوں۔ خواجہ صاحب نے کام کی نوعیت اس طرح بیان کی: بھائی، ہمارے زنان خانے میں دو ضعیف العمر دائیا ہے۔ یہ عرصہ دراز سے ہمارے گھرانے میں ہنگی ملازموں کی حیثیت سے کام کرتی آ رہی ہے۔ اب ان کی مدت ملازمت شاید 30 سال سے تجاوز کر چکی ہو۔ ہم پر ان کے اعتماد کا یہ عالم ہے کہ جو ماہانہ تنخواہ انہیں ہم دیتے ہیں وہ یہ رقم پھر ہمارے ہی پاس بطور امانت رکھوا دیتی ہے تاکہ بوقت ضرورت آسانی سے وصول کر سکے۔ چنانچہ میں نے ایک بکس میں 2 علیحدہ لفافے رکھے ہوئے ان کی تنخواہ کی رقم ہر مہینے پابندی سے اس بکس میں ڈالتا رہتا ہوں۔ جس زمانے میں میں کراچی میں بحیثیت گورنر جنرل مقیم تھا، ان دونوں ہدماؤں کی رقم 1000 روپے فی کس سے تجاوز کر چکی تھی۔ عرصہ ہوا میں نے ان کی اجازت سے ان رقم کے کرنفالی پیپرز میلز کے حصص خرید لیے، اس خیال سے کہ ان بیچاروں کو اپنی پس انداز کی ہوئی رقم کا تھوڑا بہت منافع مل سکے۔ ان کے نام ہر سال رقم منقسمہ کے سرٹیفکیٹ آتے رہتے ہیں اور میں ان سالانہ سرٹیفکیٹسوں کو بھی ان ہی لفافوں میں رکھ دیتا ہوں۔ چند ماہ ہوئے میں نے سوچا کہ ان سرٹیفکیٹس کو کیش کرا کر منافع کی رقم انہیں دے دوں۔ اسی سلسلے میں کرنفلی پیپرز ملز کے سیلز مینیجر کو ہاتھ لگا کہ ایک سرٹیفکیٹ کیش کرنے دیا جائے۔ سیلز مین نے دونوں ہدماؤں کے نشان انگیخت تصدیق کرنے کی شرط پیش کی۔ میں نے ان کے نشان انگیخت کی صحیح اور درست ہونے کی تصدیق کر دی کہ منافع کی رقم ہدماؤں کو مل سکے۔ ابھی سیلز مینیجر کا ہاتھ آیا ہے اور میرا سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں بلکہ ایک سرکاری افسر درجہ اول جو فی الوقت اپنے فرائض منصبی ادا کر رہا ہو یا مجسٹریٹ درجہ اول ہی کا سرٹیفکیٹ قابل قبول ہوگا۔ یہ دیکھو سیلز مینیجر کا ہاتھ جو اس سلسلے میں آیا ہے۔ میں نے ہاتھ پر نظر دوڑائی تو اس طرح کا مضمون بزبان انگریزی درج تھا: من جانب سیلز مینیجر کرنفلی پیپرز میل، چٹگام برائے الحاج خواجہ نظام الدین، نشان پاکستان 27 اے نیو اسکاٹن ڈھاکہ۔ جناب والا، بحوالہ آپ کے ہاتھ مرہ فلاں برائے حصول منافع حصص در الملکیت مسمتہ فلاں فلاں عرض ہے۔ یہ جناب کے تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ہمارے کمپنی کے قانون کے مطابق قابل قبول نہیں ہے، اس لیے براہ مہربانی کسی ایسے سرکاری افسر درجہ اول سے جو فی الوقت اپنے عہدے پر فائز ہو یا مجسٹریٹ درجہ اول سے تصدیق کروا کر دوبارہ کاغذات روانہ کرے تاکہ منافع کی رقم جلد از جلد ادا کر دی جائے گی۔ آپ کا نیاز مند دستخط سیلز مینیجر کرنفلی پیپر میل، چٹگام۔ ہاتھ کا لہجہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایسے بھی لوگ اس ملک میں بستے ہیں جو سب کا گورنر جنرل اور سب کا وزیر اعظم کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ نامنظور کر کے ایک معمولی سرکاری ملازم کی تصدیق قابل قبول سمجھتے ہیں۔ میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ اس سیلز مینیجر نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کی اطلاع PIDC کے اعلیٰ عہدیداران کو ضرور دے دیں تاکہ اس شخص کی گوشمالی ہو جائے۔ خواجہ صاحب مسکرانے لگے اور کہا، بھائی تم لوگ ابھی کم عمر ہو، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، میں یہ معاملہ طول نہیں دینا چاہتا۔